اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسجد اقصیٰ اسلام کے 3 مقدس مقامات میں سے ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصیٰ اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتا ہے جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے جس کی طرف سفر کرنا ثواب کا باعث ہے اور جس کی طرف رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 17 مہینے نماز پڑھی اور یوں لوگوں کو پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ یہ دین ابراہیمی ہی کی ایک شکل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات و انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام و عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقامات میں سے ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ نے سرزمین قدس کے بارے میں سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد حرام۔ انہوں نے پھر سے پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یعنی اس میں کتنا وقفہ ہے؟ آپ نے فرمایا، 40 سال۔ علماء مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ روایتوں کے مطابق اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو خصوصی طور پر آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی مکمل تعمیر فرمائی۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کوئی مرحلے جو ہیں اس میں ادوار بھی آتے ہیں، ان میں تعمیر کیا گیا۔ اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی اور انسانوں کے ساتھ چرند پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی۔ جنات آپ کے تابع اور فرمان تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے تھے۔ لہٰذا مسجد اقصیٰ کے تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے
جنات سے خدمت لی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد شروع کی گئی تھی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی۔ آپ کئی دن اسی طرح آپ کھڑے رہا کرتے تھے یا کئی ماہ بھی آپ کھڑے رہا کرتے تھے اور جنات اپنے کاموں میں یوں ہی مشغول رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ جنات کو آپ کی وفات کی خبر ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح کاموں میں مشغول رہیں، مسجد کی تعمیر مکمل کر لیں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا، لیکن اس عصا کے سہارے آپ کے جسم مبارک کو ویسے ہی کھڑا رکھا گیا اور اسی طرح وہ جنات جو تھے وہ اسی طرح اپنی تعمیر میں لگے رہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم اسی طرح صحیح و سالم کھڑا رہا، جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم کو کبھی بھی مٹی نہیں کھا سکتی، نہ ہی آپ کے اجسام جو ہیں بوسیدہ ہوتے ہیں، اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں آج بھی ان کے جسم ان کی قبور میں صحیح و سالم ہیں۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار اس عصا کو جب دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا بدن زمین کی جانب جھک گیا۔ اس وقت سب کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، پھر زمین کی دیمک ان کی عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس خواری سے محفوظ رہتے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اسی طرح دین متین کی اشاعت کرنے میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ میرا مقصد نہ صرف دین کی اشاعت کرنا ہے، کیونکہ ایز اے اسلامک اسکالر الحمدللہ میں ایک اسلامک اسکالر ہوں، اور میں نے جب سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ہر طرف اوریانی کا بازار سرگرم ہے، تو ایک ایسا پلیٹ فارم جب آپ کو مل رہا ہے جہاں آپ دین متین کی اشاعت کر سکتے ہیں، اور ہر مسلمان مرد اور عورت پہ یہ لازم ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر ہم ایک اچھا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اشاعت کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں، تاکہ نوجوان نسل جو ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ آگاہی جو ہے پھیلا سکیں۔ دین کا جو ہے شعور جو ہمیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ایک ایسا شعور ہمیں دیتا ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو بہت ہی آسان بنا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے دور لے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب اس کار خیر میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں، تاکہ دین اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔